ہمارے آقائے دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر اترنے والی وہ آخری آسمانی کتاب ہے۔ لیکن حضور آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اے علی یاد رکھنا قرآن کبھی پرانا نہیں ہوگا۔ لیکن حضور سرور دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے کوئی عمل کرنا، ان کو دکھا کر کرنا، تو یہ ریاکاری نہیں ہے۔ احباب جی وقار، اللہ عز و جل نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے، انسانیت کو اپنی معرفت کی چاشنی عطا فرمانے کے لیے جو اللہ عز و جل نے سرچشمہ ہدایت جس کتاب عظمت کو، کتاب حکمت کو بنایا، وہ کتاب حکمت قرآن پاک اللہ عز و جل کی طرف سے ہمارے آقائے دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر اترنے والی وہ آخری آسمانی کتاب ہے کہ جس کی ابتداءً اللہ نے دیباچے میں ارشاد فرمایا، ھدی للمتقین۔ لوگوں یاد رکھنا، یہ قرآن ہدایت کا سرچشمہ ہے متقین کے لیے، جو بھی پرہیزگار ہے، جو بھی سلیم الطبع ہے، جس کو بھی اللہ عز و جل کی معرفت اور اس کو اپنی منزل مقصود تک کامیابی اور کامرانی چاہیے، تو فرمایا اس کے لیے جو سرچشمہ ہدایت ہے وہ قرآن پاک کو ہم نے بنا کر اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف نازل کر۔ اب اس قرآن پاک کی تلاوت کے ذریعے ہم نے اپنے رب کا قرب حاصل کرنا ہے، ہم نے اپنی زندگی کا ڈھب سیکھنا ہے، ہم نے اپنی زندگی کے اطوار، چال چلن، یہاں تک کہ ذریعہ معاش ابتدا سے لے کر انتہا تک ہمیں قرآن لاہے عمل عطا فرماتا۔ یہ قرآن اللہ عز و جل کا وہ کلام مبارک ہے، فرمایا یہ قرآن کبھی پرانا نہیں ہوتا۔ حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھنا ہر چیز اپنے وقت کے تقاضے کے مطابق وہ پرانی ہو جاتی، نیا وقت آتا ہے، پچھلی چیزوں کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے۔ مرور زمانہ کے تحت انسان جو ہے وہ اپنی طبیعت کو، اپنی کیفیت کو بدلتا رہتا ہے، لیکن حضور آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اے علی یاد رکھنا قرآن کبھی پرانا نہیں ہوگا۔ فرمایا قرآن جو 1400 سال پہلے میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہوا تھا اور جس طرح وہ نورانیت بکھیر رہا تھا، قسم بخدا آج بھی قرآن کی نورانیت اسی طرح جاری و ساری ہے، اور پھر صرف آج تک نہیں موقوف بلکہ قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے قرآن کی نورانیت، قرآن کی ہدایت وہ ہمیشہ جاری و ساری رہے۔ اس کو کبھی بھی اللہ نے فنا نہیں فرمانا، اللہ نے اس کو بقا ہی بقا عطا فرمائی ہے۔ کیوں؟ یہ کتاب عظمت جو ہے اللہ کی عطا کردہ کتاب ہے۔ اسی لیے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا اپنے صحابہ کرام کو، حضور اپنی اہل بیت کو، حضور آقا علیہ الصلاۃ والسلام یہ تعلیم فرمایا کرتے تھے کہ اے اہل بیت، اے اللہ کے بندو، قرآن پاک کی تلاوت اپنا زندگی کا شعار بنا لو، اپنی زندگی کا یہ حصہ بنا لو۔ کیوں؟ انسان کے اندر جو چیز عادت بن جاتی ہے تو وہ پھر عادت جو ہے وہ انسان کو تکلیف نہیں دیتی، وہ پھر عادت بوجھ نہیں بنتی۔ آپ ذرا غور کیجئے گا، جس طرح رمضان المبارک یہ پریکٹس کا مہینہ ہے، اب جب ہم نے اگر پہلے خدا نخواستہ اگر نمازوں میں ہم کوتاہی کیا کرتے تھے، معاذ اللہ اگر غفلت برتتے تھے، تو قربان جائیے یہ آج جس نے 24ویں روزے کی نیت بھی کی ہوئی ہے تو وہ اپنے دل سے پوچھے کہ نماز میں کتنا مزہ آتا ہے، نماز میں کتنا سرور آتا ہے کہ انسان جب رب کے حضور جھک رہا ہوتا ہے، سجدے میں جو اللہ کے انعامات کی برسات اس پر نازل ہو رہی ہوتی ہیں، دل جو طمانینت اور جو سرور، جو کیف، جو مزہ، جو حظ پا رہا ہوتا ہے، قسم بخدا دنیا کی اور کسی چیز میں وہ لذت نہیں، وہ سرور نہیں، وہ کیف نہیں، وہ مزہ نہیں جو اللہ کی عبادت میں مزہ آتا ہے۔ تو احباب ذی وقار، جب چیز عادت بن جاتی ہے تو پھر انسان کو ادا کرنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی بلکہ وہ لذت کا باعث بنتی ہے۔ اسی طرح یاد رکھیے گا قرآن پاک کی تلاوت بھی وہ بھی ہماری
ایک عادت بن جانی چاہیے۔ کیوں؟ جب ہم 24 دن جو ہے وہ ہم روزے رکھتے رہ گئے تو اس کے ساتھ تلاوت قرآن کا بھی ہمیں ذوق پیدا ہوتا رہا نا۔ اللہ نے جس کو توفیق دی، جس نے ہر روز ایک ایک پارہ پڑھا، آدھا پارہ پڑھا، جتنی بساط کے مطابق پڑھتا رہا، تو اب عادت تو بن گئی نا۔ تو احباب ذی وقار، پھر رمضان گزرنے کے بعد بھی کوئی دن ایسا نہیں گزرنا چاہیے، مجھے سونے سے پہلے کم از کم اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ کیا میں نے اللہ کی کتاب کی تلاوت آج کی یا نہ کی۔ تو یہ پھر قرآن جو ہے ہمارے لیے لذت و سرور بن جائے گا۔ یہ قرآن ہمارے لیے زندگی گزارنے کا سلیقہ ہمیں سکھا دے گا۔ حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ فرمایا کرتے تھے، قرآن میں علی کو جو بھی دنیا کی کوئی مشکل پیش آتی ہے، قرآن میں اس کا جواب موجود ہوتا ہے۔ کہا علی اپنے ہر مسئلے کا حل جو ہے وہ قرآن سے تلاش کرتے ہیں۔ قربان جائیے۔ احباب ذی وقار ذرا توجہ فرمائیے، حضور سرور دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتلو القرآن، لوگوں قرآن کی تلاوت کیا کرو، وتبکو، اور حضور فرماتے ہیں قرآن پڑھتے پڑھتے رویا بھی کرو۔ سبحان اللہ، ذرا غور کیجئے، فرمایا قرآن پڑھتے پڑھتے رویا بھی کرو۔ فَإِن لَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، قرآن پڑھتے پڑھتے اگر رونا نہ آئے، رونے جیسی صورت بنا لیا کرو۔ اللہ کو ایسے بندے کی صورت بنانا بھی پسند ہے جو قرآن پڑھتے پڑھتے رونے جیسی صورت بنا لیتا ہے۔ کیوں؟ جب انسان رونا سیکھ لیتا ہے نا تو اس کے دل میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے، اس کا دل نا پھر جو ہے وہ سلیم الطبع سلیم الفطرت ہو جاتا ہے، پھر اس کو اپنے گناہوں پر شرمندگی بھی ہوتی ہے، پھر وہ اللہ کے حضور جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ پھر جو ہے اس کے سارے جرم، اس کے گناہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں وہ خراج عقیدت پیش کرتا ہے کہ وہ اپنے آنکھوں کے آنسوں سے اللہ کو منانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور میرا رب فرماتا ہے جب بندہ مومن روتا ہے تو فرمایا اس کا یہ رونا جہنم کی آگ سے نجات کا باعث بن جاتا ہے۔ یہ رونے کا سلیقہ جس کو آ گیا، احباب ذی وقار قربان جائیے، حضور سرور دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام میرے آقا صحابہ کو اس طرح فرما، حضور خود بھی قرآن پڑھا کرتے تھے۔ ہر سال حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رمضان میں جبرائیل علیہ السلام میرے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، جبریل امین آیا کرتے تھے۔ جب آخری سال حضور کا آیا نا تو حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدہ کائنات حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بلا کر حضور نے یہ اشارہ کیا تھا کہ اے فاطمہ، ہر سال جبرائیل میرے ساتھ قرآن پاک کا صرف ایک دور رمضان میں کیا کرتے تھے، لیکن اس بار نا انہوں نے 2 بار میرے ساتھ دور کیا ہے۔ تو یہ اس چیز کا اشارہ ہے کہ اللہ عز و جل کی طرف سے بلاوا آ رہا ہے کہ اے محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اب آپ اللہ کی طرف اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیے۔ تو یہ سب سے پہلے خبر حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کو عطا فرمایا۔ تو یہ قرآن پاک کی محبت۔ میرے آقا ایک صحابی ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری، وہ قرآن بڑا پیارا پڑھتے تھے، میرے آقا اکثر ان کو بلایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے اے ابو موسیٰ اشعری، میں قرآن پڑھتا ہوں تم سنو، میں قرآن پاک سنتا ہوں تم پڑھو۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح صحابہ کی حوصلہ افزائی فرمایا کرتے تھے۔ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری غالباً آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا تو حضور نے پیچھے آ کر قرآن سنتے رہے۔ جب میں نے تلاوت ختم کر لی نا تو حضور تشریف لے گئے۔ اگلے دن جب ملاقات ہوئی تو میرے آقا مجھے فرمانے لگے اے ابو موسیٰ اشعری، وہ کل جو تم قرآن پڑھ رہے تھے مجھے بہت مزہ آیا، میں اتنی دیر تک سنتا رہا جب تک تم تلاوت کرتے رہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ویسے تو انسان جو ہے نیکی کا عمل جو ہے کسی غیر کے لیے کرے، اس کے دکھلاوے کے لیے، تو وہ جو ہے وہ دکھلاوا ریاکاری بن جاتا ہے، لیکن حضور سرور دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کوئی عمل کرنا، ان کو دکھا کر کرنا، تو یہ ریاکاری نہیں ہے، بلکہ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے نگاہ کرم حاصل کرنا ہوتا ہے۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، قسم بخدا اگر مجھے پتہ ہوتا نا آپ میرا قرآن سن رہے ہیں
میں پھر اور بنا سنوار کر پڑھتا تاکہ میں اور آپ سے دعائیں حاصل کرتا، آپ کی اور نگاہ کرم مجھے حاصل ہوتی۔ احباب ذی وقار، ہمیں یہ اپنی زندگی کا اصول بنا لینا چاہیے۔ ہم سب جو ہے جتنے اہل خانہ، یہ جتنے احباب جو ہے اپنے گھر کے سربراہان بیٹھے ہیں، یہ گھر میں کم از کم ایک قانون تو بنا سکتے ہیں نا کہ صبح کی نماز ہر کسی نے پڑھنی ہے۔ صاحبان ذی وقار، اس میں کسی کی عزت نفس مجروح نہیں ہوگی، کسی کی شان میں کمی نہیں ہوگی۔ اگر گھر کا سربراہ اگر گھر میں یہ قانون بنا دے کہ بھئی نماز ہر روز پڑھنی ہے، ہر نماز پڑھنی ہے، جب بھی نماز کا وقت ہو جائے گا باقی سارے کام چھوڑ دیے جائیں گے، پہلے نماز کو ترجیح دی جائے گی۔ مرد حضرات مسجد میں آ کر نماز پڑھیں گے اور گھر کی خواتین جو ہے وہ گھر میں نماز پڑھیں گے۔ سب سے پہلے پریارٹی ہم نے نماز کو دینی ہے، باقی سارے کام ختم ہو جائیں۔ صاحبان ذی وقار، طواف سے بڑھ کر تو ہمارے معاملات نہیں ہوتے نا۔ اللہ کے گھر کا طواف آپ جو ہے وہ اگر کعبہ کا وہ چینل دیکھ لیں تو وہ 24 گھنٹے طواف جاری و ساری ہے، لیکن عین جب نماز کا وقت ہوتا ہے طواف خانہ کعبہ بھی رک جاتا ہے۔ لیکن اے انسان، کیا تیرے معاملات نہیں رک سکتے؟ کیا تیری ڈیوٹی جو ہے، کیا تیرے جو معاملات ہیں دنیا داری، وہ اللہ کے گھر کے طواف سے بڑھ کر اہمیت کی قابل ہے؟ تو احباب ذی وقار، ہمیں یہ اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، ہمیں یہ اصول بنانا چاہیے کہ صبح کی نماز کے وقت ہر کوئی اہل خانہ کا ایک ایک فرد جو ہے کم از کم آدھا گھنٹہ قرآن پاک کی تلاوت کرے گا، اور اس کے بعد دعا کروائی جائے گی کہ گھر میں اللہ خیر و برکت کا نزول فرما دے۔ یارو قسم بخدا، اگر یہ قانون آج والدین جو ہے اپنے بچوں کو دے دیں اور بچوں پر اپلائی کرنا شروع کر دیں، قسم بخدا اولاد جب بڑی ہوگی نا تو وہ نافرمان نہیں ہوگی، آپ کے قدم بوسی کرنے والی ہوگی، اور آپ کے پیچھے جو ہے وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی۔ اللہ ہمیں قرآن سے بھی محبت دے دے، اللہ ہمیں نماز سے بھی محبت دے دے، اعمال صالحہ کا اللہ ہمیں خوگر فرما دے۔ رمضان کی برکات کے طفیل